السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ رب العالمین نے ایک بہت بنیادی وجہ انسانوں کے جہنم میں یا جناتوں کے جہنم میں جانے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ انسان اسے علم کی ضرورت ہے، دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ حاصل نہیں کرتا اور نہ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے اس کے جسم میں آنکھ بنائے، کان بنائے، دل بنائے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اکثر لوگ جہنم میں ان چیزوں کے ذریعہ فائدہ نہ اٹھانے کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے. بات چل رہی تھی کہ گمراہ کیسے لوگ ہوتے ہیں اور گمراہ لوگوں کے انجام کیا ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ گمراہ لوگ ہوتے کیوں ہیں. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جناتوں کو پیدا کیا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا ہے کہ بہت سارے انسانوں کو اور بہت سارے جناتوں کو جہنم میں داخل کریں گے. کس وجہ سے داخل کریں گے، انسان کی کمیاں کیا ہیں، اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن دل سے جو سمجھنے کا کام لینا چاہیے، عقل سے سمجھنے کا کام لینا چاہیے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس سے سمجھ کا کام نہیں لیتے ہیں. اور فرمایا کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے حق بات دیکھتے نہیں ہیں، سچائی کو دیکھتے نہیں ہیں اور سچائی کو دیکھ کر کے عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ہے اللہ رب العالمین ان کے پاس آنکھیں دی ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها، ان کے پاس کان ہیں سننے کے لیے، دین کی باتیں، دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے خیر کی باتیں، دین کی باتیں سن کر کے عمل کرنے کے لیے، گمراہی سے نکلنے کے لیے اللہ نے کان دیا ہے، لیکن وہ کان سے سنتے نہیں، اچھی باتیں سنتے نہیں ہیں، اچھی باتیں اندر جانے ہی نہیں دیتے. ایسے لوگ کیا ہیں، اولئک کالانعام. اب دیکھیے مشابہت اللہ رب العالمین کیسا دے رہا ہے. دیکھیے آنکھیں ہیں، فائدہ نہ اٹھائے، دل ہے، عقل ہے، سمجھداری نہ دکھائے، اس سے کچھ چیز سمجھے نہ، کان ہے، خیر کی چیزیں نہ سنے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی جیسے جانوروں کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، انسانوں کے پاس بھی ایسے ہی ہوں. جیسے جانور نہیں فائدہ اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی انسان نہ فائدہ اٹھائے تو جانور جیسا ہے. انسان ایسا جو فائدہ نہیں اٹھاتا ان چیزوں کے ذریعہ، وہ جانور جیسا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے. عقل ہے، دل ہے، آنکھ ہے، کان ہے، لیکن انسانوں جیسا نہیں ہے. اور وہ سمجھ بوجھ جو ان کے انسانوں کے اللہ رب العالمین نے جو دی ہے، جانوروں میں نہیں دی ہے. پھر بھی وہ اپنے حد تک جو انہیں کرنا ہے وہ کرتے رہتے ہیں اتنی چیزوں میں. لیکن انسان کیا ہے، دیکھیے کتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. کیونکہ دیکھیے جب انسان اللہ رب العالمین کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، تو جانور ہو جاتا ہے. جیسے جانور منمانی زندگی گزارتا ہے اور اس میں پلس یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، جانوروں کو اتنی نہیں دی ہے، تو اب جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا، کیونکہ جانوروں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرمائی، انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری کیا تاکہ سیکھے، جو سمجھ میں نہیں آتا ہے سیکھ لے اور راہ ہدایت پر آ جائے. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں مست ہیں.
ہمیں کرنا کیا چاہیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ جاہل ہے لیکن انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم جاہل ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیشہ سیکھنا چاہیے، ہمیشہ لیتے رہنا چاہیے. علم جہاں سے ملے، اہل علم سے ملے، قرآن و سنت کے حوالے سے ملے، ہمیشہ ہمیں علم لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی سے انسان کی زندگی تازہ ہوتی رہتی ہے. جہاں غفلت میں پڑتا ہے، غفلت سے نکلتا ہے، باہر آتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے. نصیحت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ مومن فائدہ اٹھائے گا، کیونکہ بھٹک جائے گا تو جب سنے گا، دین کی باتیں سنے گا، تذکیر سنے گا، نصیحت سنے گا، فوراً لوٹ آئے گا، کیونکہ وہ ڈھٹائی پر نہیں رہے گا. کیونکہ وہ کیا ہے، مومن ہمیشہ صحیح راہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی بھٹکا، نصیحت آئی، لوٹ آیا. لیکن کیا ہے، جو ڈھٹائی کی راہ اختیار کرتے ہیں، منمانی کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں، تو وہیں سے اس کی گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ راہ ہدایت پر نہیں آتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہے بہت پوائنٹ کی بات کہی کہ نصیحت کرتے رہیں. جو مومن ہوں گے وہ فائدہ اٹھا لیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ فائدہ چاہتے رہتے ہیں. کہیں غفلت میں پڑ گئے، کہیں نادانی میں آ گئے، جہالت میں کوئی غلط کام کر لیا، غلط قدم اٹھا لیا، لیکن نصیحت آئی تو فوراً رجوع بھی کر لیا، یہ مومن ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ان کی بات کی ہے کہ جو علم آ جانے کے باوجود بھی ڈھٹائی کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے دل کو، اپنے خواہشات کو ہی رب بنا لیا، معبود بنا لیا. جو وہ دل کہتا ہے وہی سنتا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. ایسے آدمیوں کو اللہ رب العالمین نے علم آ جانے کے باوجود بھی گمراہ کر دیا. گمراہی کی ایک وجہ دیکھیے، خواہشات نفسانی کی پیروی، آنکھ بند کر کے، اندھ بھکتی جس کو کہتے ہیں، آنکھ بند کر کے جو نفس کہہ رہا ہے وہی سنتا رہے، چلتا رہے، مست رہے. ہم جو ہمارا جو دل کر رہا ہے وہی صحیح ہے، ہم وہی کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایسا آدمی علم آ جانے کے باوجود بھی نہیں نکلنا چاہتا، ایسے کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے. اور مزید دیکھیے، اس کے دل، اس کے کان پر وختم علی سمعہ، اس کے کان پر، وقلبہ، اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کے کان پر، اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اب کوئی حق بات اس کے اندر جانے ہی نہیں دے گا اللہ رب العالمین، یا وہ اندر لانا ہی نہیں چاہے گا. اور اللہ رب العالمین اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا، حق چیزیں وہ دیکھ نہیں پائے گا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اگر اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت نہ دے تو وہ ہدایت کہاں سے پائے گا؟ لوگوں نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے، جو ہدایت نہیں چاہے گا اللہ رب العالمین اسے ہدایت نہیں دے گا. جو ہدایت کے لیے آئے گا، نصیحت کی باتیں سنی، فوراً نصیحت قبول کر لیا، گویا وہ ہدایت چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے. لیکن جو ہدایت نہیں چاہتے ہیں، بھاگتے ہیں، علم آ جانے کے باوجود بھی اپنے من کی باتیں سنتے ہیں، اپنے خواہشات کے غلام بنے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، کان پر مہر لگا دیتا ہے، آنکھ پر موٹا پردہ ڈال دیتا ہے. حق چیزیں نہ سنائی دیتی ہیں، نہ سمجھ میں آتی ہیں، اور نہ وہ دیکھ پاتا ہے. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے دیکھیے جہنمیوں کے متعلق ایک انٹرویو جہنمیوں سے لی جائے گی. فرشتے لیں گے، ان سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کیوں داخل کر دیا گیا؟ کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھانے والا، بتانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا. لو کننا، پھر افسوس کریں گے، افسوس کرتے ہوئے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کہ اگر ہم نے سنا ہوتا، انبیاء کی باتیں سنی ہوتی، کان تھا اللہ رب العالمین نے دیا تھا، سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا، عقل دی تھی اللہ رب العالمین نے، سمجھا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہیں رہتے. ایک بڑی بنیادی وجہ وہ جہنمی بتاتے ہیں، اپنی انٹرویو میں بتائیں گے کہ جہنم میں جانے کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سنے ہوتے، ہم نے سنا نہیں، انکار کر دیا تھا، جھٹلا دیا تھا، جو کچھ نبی لے کر کے آئے تھے جھٹلا دیا تھا، منمانی ہم نے رائے اختیار کر لی تھی. اگر ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے اپنے دماغ سے جو کچھ باتیں انہوں نے کہی تھیں تو ہم آج جہنمی نہیں ہوتے.
دیکھیے سمجھنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جہاں بھی علم کی مجلسیں لگے، علماء کی مجلسیں لگے، ضرورت ہے حاصل کرتے رہنے کی۔ آپ دیکھیں کوئی چیز بار بار جب ریپیٹ کی جاتی ہے تبھی وہ دل و دماغ میں بیٹھتی ہے۔ کوئی ایک بار ذکر آ جائے وہ دل و دماغ سے کبھی بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، کچھ لمحے کے بعد ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن کسی چیز کا تذکرہ بار بار جب ہوتا ہے، بار بار جب ہوتا ہے تو دل و دماغ میں وہ بیٹھ جاتی ہے چیز۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے، دین کے متعلق جو باتیں ہیں، عقیدے کے متعلق جو باتیں ہیں، ایسے بیٹھ جانا چاہیے کہ اس پر کوئی چیز حاوی نہ ہونے پائے۔ آپ دیکھیے آج دین کی مجلسیں لگتی ہیں، کوئی بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، عقیدے کی بات، دین کی بات، کوئی اہم بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، ارے بار بار وہی ریپیٹ کرتا ہے، بار بار وہی ریپیٹ کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے دنیوی مسئلے میں، آج دیکھیے NRC CAA کے متعلق باتیں چل رہی ہیں، ہر کوئی وہی بات کہہ رہا ہے، ہر کوئی میڈیا میں دیکھیں، سوشل میڈیا میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، ہر کوئی کاپی وہی بات کر رہا ہے، بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے، بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے، اور یہ سننے والا دیکھیے بار بار سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، بار بار سن رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور بار بار پیش کرنا اور بار بار سننا، ایک ان کے پیچھے کیا ہے مقصد کہ دل و دماغ پر بیٹھ جائے، نکلے نا کہیں بھی، کوئی بھی عوام آدمی ہو، عام آدمی ہو، کوئی بھی جاہل آدمی ہو، وہ بھی سمجھ جائے اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو ایسے ہی دین کی باتیں کبھی کبھار بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، بار بار بتائی جاتی ہیں، بار بار اس کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی اور بار بار پیش کرنے کی، تاکہ دل و دماغ میں ایسا رچ بچ جائے، نکلے نہ، اور اس کے خلاف کوئی بات آئے وہ ایکسپٹ نہ ہو۔ اسی لیے بار بار پیش کی جاتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو بیٹھا کر کے اپنے دل و دماغ میں اس سے جو نتائج برآمد ہونے والے ہیں اسے نتائج برآمد کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے دین کی مجلسوں میں بیٹھنے اور اس کے جو کچھ ہم سنتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔